کیونکہ اگر تم نے اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کے اوپر آنسو بہانے شروع کر دیے، تو نفس امارہ کو اس کرب سے مسرور نہ کر۔ تو نفس امارہ تو خوش ہوگا کہ اچھا تم ریپینٹ کر کے تھک گئے ہو، اچھا پوری پوری رات جاگ کے سجدوں میں رو رو کے بس ہو گئی ہے تمہاری، اب تمہیں پتہ چلا ہے اللہ کے راستے پہ چلنا کتنا مشکل ہے، آؤ تمہیں فلم دکھاتے ہیں، آؤ تمہیں کوئی انٹرٹینمنٹ کرواتے ہیں، آؤ تمہیں کسی آسانی کی طرف لے کے جاتے ہیں، آؤ تمہیں شہوات کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو نفس لوامہ کی تکلیف سے آپ کو گزرنا پڑے گا، آنسو بہائے بغیر گزرنا پڑے گا، ادروائز نفس امارہ آپ کی طاق میں ہے۔ اس نے جیسے ہی دیکھا کہ آپ ریپینٹنس سے تکلیف میں آنے لگ گئے ہیں، اب آپ اپنی ریپینٹنس کرنے پہ ریپینٹ کر رہے ہیں، تو وہ فوراً آپ کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ نفس لوامہ کی تکلیف میں آنسو نہ بہا، نفس امارہ کو اس کرب سے مسرور نہ کر، اور ہے کہ مرتکز قلب کو رکھ نقطۂ توحید پہ تو، مرتکز قلب کو رکھ نقطۂ توحید پہ تو، اپنے اندر چھپے اصنام کو مغرور نہ کر۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اپنے قلب کو آپ نے مرتکز رکھنا ہے توحید کے نقطے کے اوپر، وحدانیت کے اوپر۔ ایک اللہ ہے اور میں اس اللہ کی پرستش کرتا ہوں۔ آپ کے اندر بہت سے اصنام چھپے ہوئے ہیں، آپ کے اندر بہت سے بت چھپے ہوئے ہیں۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ شرک کرنے کے لیے ہم بتوں کو ہی سجدہ کریں۔ اس زمانے میں بھی وہ بت ان کے معاشی بینیفٹ کا باعث بھی بنتے تھے، وہ بت ان کے سوشل سٹیٹس کو بھی ہیلپ کر رہے ہوتے تھے۔ آج کی دنیا میں دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں جو ہم نے آج کے طور کے اصنام کے طور پر بنا لی ہیں، بہت سے عہدے، بہت سا پیسہ، بہت سے سٹیٹس، بہت کچھ ایسا ہے جو ہمارے اندر چھپے ہوئے اصنام ہیں، اور ہم ان کی چپ چاپ پرستش کرتے رہتے ہیں۔ ہم صحیح اور غلط کے فیصلے میں ان اصنام کی خاطر غلط فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس دنیا میں اگر زندگی گزارنی ہے تو توحید کے نقطے کے اوپر مرتکز رکھنا ہے اپنے قلب کو۔ لا الہ الا اللہ، اس کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، پوری کائنات کو دوسرے پلڑے میں ڈال دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا، وہ بھاری ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھنا اور اس کے اوپر اپنے قلب کو مرتکز رکھنا، اس سے آپ اپنے نفس کے اندر چھپے ہوئے سارے اصنام کو بائی پاس کرنے میں، اگنور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ بت ہیں، پڑے ہوئے ہیں، پڑے رہیں، لیکن آپ کا ان میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہے گا، آپ ان کی پرستش نہیں کرتے ہوں گے۔ جب آپ ان کی پرستش نہیں کرتے تو ایک مسلمان کسی مندر کے پاس سے گزر رہا ہے اور اس مندر میں بت پڑے بھی ہوئے ہیں، اس مسلمان کی صحت تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ دیکھے گا بھی نہیں اس طرف، اس لیے کہ وہ تو اللہ کی طرف جھکا ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس شخص کے قلب کے اندر وہ اصنام پڑے بھی ہوں گے، جب ان کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہوگی، وہ ان کو دیکھ ہی نہیں رہا ہوگا، تو وہ ختم ہو جائیں گے، بے معنی ہو جائیں گے۔